غلامی رسول میں تجھے موت قبول ہے؟ 50 روپے 100 روپے کے سر پر ٹوپی رکھنا تجھے قبول ہے؟ وہ لوگ غلامی رسول میں موت کیسے قبول کر سکتے ہیں جو حضور کی محبت میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے؟ وہ لوگ حضور کی محبت میں جان کیسے دے سکتے ہیں جو حضور کی محبت میں ایک مشت داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ اور جے پور والوں اگر بات کڑوی لگے تو معاف کرنا، اس لیے کہ حق پیغام پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، نعرہ لگائیں آپ، مگر اس پر ہمارا عمل کتنا ہے ذرا سوچیں۔ ہم غلامی رسول میں موت قبول ہے کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے کردار کے ایک ایک عضو سے عاشق رسول سے کہیں سے نہیں جھلکتا، عشق کہیں سے نہیں جھلکتا۔ اگر ہم سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جوان کو دیکھیں تو یا تو کرکٹر کا کردار جھلکتا ہے یا نام نہاد ہیرو کا کردار جھلکتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ سر سے لے کر پاؤں، اگر نام جب تک نہ پوچھے نا، مسافر رہتے نا سفر میں، نام جب تک نہ پوچھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہمارا مسلمان بھائی۔ ہمیں تو پریشان ہوتے ہیں ہم بیٹھ کر کے، یار ہمارے والے کدھر ہے؟ اب کئی بعد میں پتہ چلتا ہے جب سلام دعا کرتے ہیں نا، یار یہ تو اپنے والا نکلا، مگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی اور تھا، اس لیے کہ پورے کلچر کے اندر کہیں سے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ دیکھیں آپ کہاں سے لگتا ہے؟ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جوان کپڑے بھی پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، جینس کی پھٹی پہنتے ہیں، ادھر سے گھٹنا پھٹا ہوا، ادھر سے گھٹنا پھٹا ہوا، ایک طرف سے پوری اللہ اکبر، ادھر سے پھٹا ہوا، کئی پنڈلیوں سے پھٹا ہوا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب پوچھے ان سے بھائی یہ پینٹ تو نے ایسے کیسے پہنی؟ تو کہے گا حضرت آپ کو کیا پتا مولانا صاحب، یا فلاں فلم کے اندر فلاں ہیرو نے اس طرح پینٹ پہنی ہے تو میں اس کا فالوور ہوں، میں نے بھی پینٹ پہن لی۔ ہمارے جوانوں کا کردار کی ہاتھوں میں کڑے، کانوں میں بالیاں ہیں، مجھے بتائیں نا ذرا، کردار مصطفیٰ میں دکھائے، چلو کردار مصطفیٰ میں نہیں دکھا سکتے اس لیے کردار صحابہ میں دکھائے، نہیں دکھا سکتے تو کردار اولیاء میں دکھائے، صحیح ہے نہیں؟ تو پین رکھائے کسی کرکٹر کو تو نے دیکھا یا کسی ناچنے والے کو تو نے دیکھا تو تو نے کڑے پہن لیے، کانوں میں بالیاں پہن لی، پھٹی ہوئی پینٹیں پہن لی تو نے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی پناہ پھر سر کے بالوں کی طرف آتے ہیں تو کٹنگ ایسے کٹاتے ہیں، چاروں طرف سے سائیڈ والی کٹنگ ہے، ادھر سے ساتھ گنجا، ادھر سے گنجا، ادھر سے گنجا، سائیڈ والی پوری، اور اوپر سے جو ہے اونٹ کے کوہان کی طرح چھوڑتا ہے کہ نہیں حضرت؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہو تو بولیں آپ۔ کوئی پورا سائیڈ سے گنجا ہو رہا ہے، ادھر سے بال لگ رہا ہے، کوئی ادھر سے گنجا ہو رہا ہے، ادھر بال لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ انسان کے بچے کا بال ہے، کہ کسی جانور کے بچے کے بال ہو سکتے ہیں۔ اب پوچھے کہ یہ بال تو نے کس اسٹائل پر رکھے، کس کے کردار پر؟ تو کہے گا ہم نے فلاں فلم کے فلاں ہیرو کو دیکھا اس لیے بال رکھے، فلاں کرکٹر کو دیکھا اس لیے ہم نے اس طرح کے کپڑے پہنے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ جا، جس کا تو فین ہے، جس کا تو ماننے والا ہے، جس کے انداز پر تو کپڑے پہنتا ہے، جس کے انداز پر تو بالیاں پہنتا ہے کانوں میں، جس کے انداز پہ تو اپنے ہاتھوں پہ کڑے پہنتا ہے، جس کا تو فالوور بن رہا ہے، جا کر جا ایک مرتبہ ممبئی چلا جا اور جا کر کہ میں تیرا فین ہوں، بڑا فالوور ہوں، ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کر لے، ایک مرتبہ ہاتھ ملا لے۔ خدا کی عزت کی قسم، وہ ملنا تو درکنار، اس کی چوکھٹ پر بندہ کتا بھی تجھے بھونک کر کے بھگا دے گا، وہ بھی تجھے اندر نہیں آنے دے گا۔ نادان تو نے اس کے کلچر پر اپنے بال رکھے، اس کے کلچر پر اپنے کپڑے پہنے، اس کے کلچر پر تو نے کانوں میں بالیاں پہنے، جس کے چوکھٹ پر بیٹھنے والا کتا بھی تجھے بھونک کر کے بھگا دے، جس کا چوکھٹ پر بیٹھنے والا کتا بھی تجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے کلچر پر تو
نے اپنا اسٹائل بنایا ہے. ارے اسٹائل ہی بنانا تھا, انداز ہی بنانا تھا, اس محبوب کے انداز پہ انداز بناتا جو محبوب اپنی امت کے لیے صرف دن میں نہیں روتے تھے بلکہ رات میں بھی روتے تھے, آخری رات میں بھی روتے, اور ایسا روتے عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور اتنا روتے آپ کی آنکھ سے آنسو نکل کر کے رخسار پر بہتے, رخسار سے داڑھی مبارک تر ہوتی اور داڑھی سے ٹپک کر کے اللہ اکبر زمین پر ٹپ ٹپ کر کے موٹے موٹے آنسو گرتے. میں کہتی یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے, آپ نبیوں کے امام ہیں, آپ نبیوں کے سردار ہیں, آپ کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی, آپ کے صدقے میں نوح کو نجیت ملی, آپ کے صدقے میں ابراہیم کو خلت ملی, آپ کے صدقے میں موسیٰ کو کلیمیت ملی, آپ کے صدقے میں عیسیٰ کو روح اللہ بنایا گیا. محبوب آپ اتنا روتے ہیں کہ رونے کے وجہ سے آپ کی پوری داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ سنو نوجوانوں, میرے نبی نے جواب دیا عائشہ یہ رونا میرے لیے نہیں ہے, یہ رونا میرے گناہگار امت کے لیے ہے. اور پھر مصطفیٰ اتنا روتے بریلی کے کلندر نے نقشہ کھینچا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. میرے نبی کی شان ہے جو مصطفیٰ امت کے لیے رات بھر روئے. اس قوم کا حال ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک حضور کی ایک بھی سنت کو زندہ نہیں کیا, ایک کردار بھی نہیں اپنایا. بتائے ہم حضور کو منہ کیا دکھائیں؟ مجھے بتائیں حضور سے زیادہ بھی پیار کرنے والا کوئی ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں ہے. ماں باپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں, مگر ایک مقام آتا ہے ماں باپ بھی جب سو جاتے ہیں تو اپنی اولاد کو یاد نہیں رکھتے. میرے مصطفیٰ سوتے تب بھی اپنی امت کو یاد رکھتے, اس لیے کہ نبی سوتے ان کا دل نہیں سوتا. اور ذرا دیکھیں حضور نے کبھی بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. آپ ہزارہا سنتے رہتے, حضور جب پیدا ہوئے تو رب اپنی امتی کہا, اس وقت بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. ایک جگہ دیکھے حضور نے کبھی اپنی جنگ احد, جنگ بدر, جنگ حنین, کسی جنگ میں بھی دیکھے حضور نے کہیں فراموش کیا ہوتا ہے. اور حیرت دیکھے حضور امت سے کہ ہم کیا محبت کریں, حضور امت سے کتنی محبت کرتے تھے. قربان جائیں, زندگی بھر تو محبت کرتے ہی رہے, زندگی بھر محبت پیار کرتے رہے. مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا سے جا رہے تھے نا, نزا کی کیفیت تھی, اس کیفیت کے اندر موت کے درد کی وجہ سے تو لوگ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے میں کون ہوں, باپ کو بھی بھول جاتا ہے یہ باپ ہے, ماں کو بھی بھول جاتا ہے. درد کی کیفیت ہوتی نا جب موت کے شدت کے عالم نزا کے, اس وقت انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. مگر حضور اپنے غلاموں سے, اپنی امتیوں سے اتنی محبت کرتے, ایسا پیار کرتے کہ حضور اللہ اکبر نزا کے عالم میں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. اس وقت بھی اپنی امت کا خیال تھا, بلکہ اللہ اکبر حضور جب دنیا سے چلے گئے اور حضور کے جسم اطہر کو اللہ اکبر قبر انور پر رکھ دیا گیا, اس وقت قبر انور میں اتارنے والے حضور کے جسد اقدس کو مولائے کائنات حضرت عباس اور ایک صحابی حضرت ارقم تھے. اللہ اکبر حضور کے جسم انور کو اتارا, پلٹ کر کے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے. اس لیے کہ دشمن بھی ہوتا ہے نا, جب وہ انتقال کر جاتا ہے دشمن بھی ایک مرتبہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے. اب دنیا کے اندر اس کا چہرہ کبھی دکھائی نہیں دے گا, اب قیامت سے پہلے اس کا چہرہ کبھی دکھائی نہیں دے گا, تو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے. مگر ان صحابہ کا حال کیا ہوا ہوگا جس وقت حضور علیہ السلام کو وہ قبر انور پر لٹا چکے تھے اور گویا کہ اب آخری مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر, صحابہ پلٹ کر کے حضور کے چہرے کو دیکھتے اور کلیجہ منہ کو آتا, یا رسول اللہ آپ کے بغیر تو چین بھی نہیں آتا تھا, آپ کے بغیر تو قرار بھی نہیں آتا تھا. اس وقت ابو بکر کا کیا حال ہوگا, اس وقت عمر کا کیا حال ہوگا, اس وقت عثمان کا کیا حال ہوگا, اس وقت مولائے کائنات کا کیا حال ہوگا. صحابہ کی داستان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا, ان کے کرب کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. صحابہ پلٹ کر دیکھتے تھے, حضرت ارقم
عالم غالباً ہے. صحابی کہتے ہیں میں بھی حضور علیہ السلام کے جس میں اثر کو اتارنے والے میں سے تھا. جب قبر سے واپس آ رہا تھا تو میرے دل نے چاہا ایک مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار کروں, پھر سے ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھ لیا جائے. صحابی کہتے ہیں میں نے پھر سے پلٹ کر کے غور سے حضور کا چہرہ دیکھا تو میں نے کیا دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے, مصطفیٰ کے لبوں پر حرکت تھی. میں نے حضور کے لبوں پر حرکت دیکھی تو میں نے اپنے کان نبی کے لبوں پر لگا دیا, اور میں نے جب اپنے کان لبوں پہ لگایا تو کہتے میں نے وہ جملہ سنا, وہ جملہ سنا. صحابہ کہتے تو نے کیا سنا؟ تاکہ وہی سننا تھا جو ہونا تھا, وہی سننا تھا جو ہونا تھا. تاکہ سنا کیا؟ تاکہ جب حضور کے لبوں کے قریب میں نے اپنے کان کر دیے تو میں نے مصطفیٰ کے لبوں سے سنا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. یہ میرے آقا ہے جیتے جی بظاہر ایک سانس بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے. قبر میں اتارنے کے بعد بھی محبوب اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے. اور اتنا یاد رکھتے, اتنا یاد رکھتے کہ میرے امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولتے بولتے شاید 45 منٹ ہو گئے, اور سننا ہے نا ابھی تو, بولے تھوڑی دیر اور سنا دوں. یہ میرے آقا ہے جو ایک ایک سانس تک, ہاں چلنے دوں, بولے 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 چلنے دوں تھوڑی دیر. ہاں آپ کہیں جب تک, ورنہ کوئی بات نہیں, صلاۃ و سلام بھی کرا دیں گے. ماشاءاللہ بڑے اچھے سن رہے ہیں, یہ محنت ہے علماء کی. خیر بات ہی کر رہا تھا میں, یہ حضور کی محبت ہے, وہ محبوب جو ایک ایک لمحہ ہمیں یاد رکھے. اس قوم کا حال یہ ہوا کہ اس نے اپنے محبوب, اس نے حضور کی, اس نے اپنے محبوبوں کی فراموش کر دیا, اور ایسا فراموش کیا, ایسا فراموش کیا کہ ہمیں جب 12ویں شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے اس وقت حضور یاد آتے ہیں. اور جیسے 12ویں کا جلوس نکلتا ہے معاذ اللہ ہمیں حضور یاد نہیں آتے. ہم نے شریعت پر عمل کرنا بھی موسمی انداز اپنا لیا ہے. جیسے موسم ہوتا ہے نا, سردی کے وقت سردی, گرمی کے وقت گرمی, برسات کے وقت, اب یہ سردی آنے والے. ہمارا حال یہی ہے, جب محرم شریف آتا ہے نا تو ہم 10 دن امام حسین کی یاد کرتے, پھر سو جاتے, پھر جاگتے کب ہے 12ویں شریف. 12 دن حضور کے نام پر ہم میلاد منائیں گے, لائٹیں سجائیں گے, جھنڈیاں لگائیں گے, بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد پھر سو جائیں گے. پھر 11ویں شریف میں 11ویں کھا لیں گے. اس کے بعد میں رجب شریف کے اندر حضور سرکار غریب نواز کی نیاز دلا لیں گے. یعنی موسمی انداز ہو گیا. حالانکہ حضور کا عشق یہ نہیں, ایک ایک لمحے اطاعت مصطفیٰ کا نام عشق رسول ہے. ایک ایک لمحے ایسا نہیں ہے اب چھوڑ دیا ہم نے بات ختم ہو گئی. نہیں, عاشق رسول بننا ہے تو سچا عاشق رسول بنے, سچا عاشق رسول. اس لیے کہ اللہ نے محبوب ایسا عطا کیا کہ جو دیکھے وہ محبت کرنے پہ مجبور جائے. اختتام کی طرف میں لے چلتا ہوں. حضور کی شان میں کسی سے کوئی محبت کرتا ہے نا 3 چیزوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. کتنی چیزوں کی بنیاد پہ؟ 3. سب سے پہلے کسی مفکر نے کہا, انگریز مفکر نے, سب سے پہلے اس کے اندر بیوٹی ہو, خوبصورتی ہو, حسن و جمال ہو. اگر بات حسن و جمال کی کرے تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین بھی نہیں ہے دنیا میں, ابھی میں نے بتایا. اور پھر اس نے کہا صرف بیوٹی نہ ہو بلکہ بیوٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوالٹی بھی ہے. کوالٹی مطلب کردار بھی اس کے اندر ہے. صرف محبت حسن و جمال دیکھ کر کے نہیں ہوتی, کردار والا بھی ہو. بات کردار کی کرے, اخلاق کی کرے تو مصطفیٰ سے بڑھ کر کے کوئی کردار والا بھی نہیں. میرے نبی ایسے کردار والے قربان جائے. حضور کا کردار ایسا کہ کوئی بھی حضور کے پاس آتا تو خالی نہیں جاتا تھا. اپنا ہو یا غیر,
हुजूर की बारगाह में आने वाला आता तो भर करके झोलियां लेकर के जाता, सुभान अल्लाह। अपना नहीं देखो बल्कि एक यहूदी या अरबी शख्स आता है और आकर के पहले ही कह दिया कि मैं आपका कलमा पढ़ने नहीं आया। अगर हमें पहले कोई कह दे हजरत मैं आपके पीछे नमाज पढ़ने नहीं आया हूँ, सिर्फ मसला पूछने आया हूँ, तो शायद हम भी 2-4 बातें सुना दे, यहाँ क्यों आया थे, लेने क्या आया थे। मगर ये नबी का किरदार देखे जरा। आज हमारे दुकानों पर अगर कोई बैठे और बैठ करके कि मैं सामान खरीदने नहीं आया, बैठ कर बातें करने आया हूँ, आप कहेंगे फिर उठ यहाँ से कहीं और जाए, यहाँ बातें करने का टाइम नहीं। मगर हुजूर का किरदार देखिए, आने वाला कहता है मैं आपका कलमा पढ़ने नहीं आया बल्कि मैंने सुना है आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं, मैं गुर्बत का मारा हूं, परेशान हाल हूं, मैंने सुना है आप अता करने वाले हैं, इसलिए मैं माल लेने आया हूं, कलमा पढ़ने नहीं आया, माल लेने आया हूं। कुर्बान जाए मेरे नबी से इस तरह बात की, ईमान लेने नहीं माल लेने आया हूं। मेरे नबी मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए कि जान से कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्ता बना दे। आका ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा तुझे माल चाहिए, परेशान हाल तंग दस्ते। इत्तेफाक से हुजूर के पास उस वक्त 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियां मौजूद थी। हुजूर ने मुस्कुरा करके कहा ये 2 पहाड़ों के दरमियान जो बकरियां देख रहा है ना, कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा कि ये 2 पहाड़ों के जितनी भी फैली बकरियां है, कहा देख रहा हूँ। कहा कि है ना, कहा हाँ देख रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया जा ले जा, ये सब तेरी बकरियां है, ये सब मैं तुझे हिबा करता हूँ। जब इतना देखा ना तो कदमों में गिरा और कहा इतना सखावत वाला कोई झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चाई हो सकता है। माल बाद में अता करना, हाथ बढ़ाए कलमा पढ़ करके ईमान की दौलत अता कर दे। वो बकरियां ले जाता था और अपनी बस्ती वालों से कहता था लोगों मुस्तफा का कलमा पढ़ लो। अल्लाह ने उन्हें इतना सखावत वाला बनाया, इतना सखावत वाला बनाया कि जो मांगने आता है दरे हबीब पर वो देने वाला बन जाता है। जरा नबी की सखावत तो देखो, आने वाला अबू बकर आता है, सिद्दीक अकबर बना दिया जाता है, उमर आता है फारूक आजम बना दिया जाता है, उस्मान आता है सुन्नूरैन बना दिया जाता है, अली आता है फातिह खैबर बना दिया जाता है, अबश का बिलाल आता है, काबा का मुतवल्ली बना दिया जाता है, ओवैस का करन तवैस आता है, अल्लाह अकबर वलियों का ताजदार बना दिया जाता है। मुस्तफा की शान तो देखे, जो आया वो आने वाला मांगने के लिए आया, मुस्तफा ने इतना अता किया, इतना अता किया कि देने वाला बना दिया। फिर कभी हाजत नहीं हुई। बरेली का इमाम कहता है वाह क्या चूतो करम है, शैब कहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। और ये मेरे नबी की शान। और याद रखिए अता वही करता है जो इख्तियार वाला है ना। आज भूत सवार है कुछ लोगों को, वो कहते हैं नबी माज़अल्लाह मजबूर है, नबी किसी को कुछ दे नहीं सकते। ये भी जुमले निकलते हैं मुंह से, नबी किसी माज़अल्लाह वो तो मजबूर है, किसी को कुछ दे नहीं सकते। और यहाँ तक लोग मुंह से बातें निकालते, नबी तो माज़अल्लाह मर कर मिट्टी में मिल गए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने महबूब को ऐसा नवाजा है, जो आता था अगर दुनिया की हुकूमत मांगता तो मुस्तफ़ा दुनिया की हुकूमत भी देते, और मांगने वाला दुनिया में रहकर जन्नत मांगता तो हुजूर उन्हें जन्नत भी अता करता। रब ने इतनी शान वाला बनाया, और ये अपनी तरफ से नहीं उठाए। हदीस हजरत रबिया है, हुजूर की बारगाह में खादिम थे। जब हुजूर वुजू करते थे ना तो वुजू कराने वाले कोई और नहीं, हजरत रबिया हुआ करते थे। पहले से खड़े होते थे लोटा लेकर, लोटा शरीफ लेकर, और वुजू कराते थे। ये उनको खिदमत मिली थी। हुजूर ने खुद कहा एक मरतबा रबिया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? या रसूल अल्लाह शादी तो कर लूंगा, मगर शादी करने के बाद शायद ये खिदमत मेरे हाथ से छूट जाए। मुझे वो महबूब गवारा नहीं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की चौखट को छोड़ दे, इसलिए कि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मेरी। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी में आपके खिदमत करना छूट जाए। ये इश्क था उनका।
حالانکہ پھر حضور نے خود اپنے ہاتھ میں لے کر کے ربیہ کا نکاح کروایا، مگر عالم یہ تھا وضو کراتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کو وضو کرا رہے تھے، دریائے کرم حضور کا جوش میں آیا۔ دریائے کرم، جب وہ دریائے کرم جوش میں آ جائے تو پھر بات کیا، حضور نے نگاہ اٹھائی اور کہا ربیہ سل، ربیہ سل، ربیہ سل، ربیہ مانگ۔ ربیہ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ بڑی خدمت کرتا ہے میری، مانگ تو صحیح، تو کیا مانگتا ہے؟ ربیہ نے کہا حضور جس کو دنیا کے اندر حضور کی نوکری مل جائے اسے اس سے بڑھ کر کے دولت کیا چاہیے؟ حضور مجھے تو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑی دولت مجھے مل چکی ہے۔ حضور نے پھر بھی کہا ربیہ مانگ تو صحیح، کیا مانگنا؟ مانگ تو صحیح، کچھ تو مانگ۔ کہا یا رسول اللہ دنیا میں آپ کی نوکری مل گئی بس کافی ہے، مگر آقا آپ کہتے ہیں کچھ مانگنا یہ تو مانگ۔ تو پھر آقا میری مانگ یہ ہے، میری طلب یہ ہے، جس طرح دنیا میں رہ کر کے آپ کی نوکری کرتا ہوں اسی طرح جنت میں رہ کر بھی آپ کی نوکری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جا تجھے دیا، یہ میرے نبی کا اختیار ہے، جو بھی آیا حضور اسے دینے والا بنا دیا۔ اللہ نے محبوب کو پاور ایسا عطا کیا، وہ اما السائل فلا تنہر، محبوب آپ کی بارگاہ میں جو مانگنے آئے اس سے نہ مت کہنا۔ اب میں اگر کہہ دوں فیروز صاحب کو، حضرت مولانا فیروز صاحب کو، آپ کے پاس کوئی آئے تو اس سے نہ مت کرنا۔ اب آنے والا کہتا ہے مجھے جے پور میں فلیٹ چاہیے، اب حضرت فلیٹ تب دیں گے جب ان کے پاس ہوگا، ابھی تو دے سکتے۔ یہ میرا کہنا ہی غلط ہو گیا۔ امین برکاتی صاحب کو کہہ دوں میں آپ کے پاس جو بھی آئے اس سے منع مت کرنا۔ اب ان سے آ کر کے اس نے کہا کہ کسی نے کہ حضرت لو مجھے بھیجا ہے 50,000 کی گڈی دے دو مجھے، اب ان کے جیب میں 10,000 روپے تو دیں گے کہاں سے؟ دیں گے نہیں، دے سکتے نا۔ رب نے فرمایا محبوب جو بھی آوے، قرآن ہے سورہ والضحیٰ ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھی آئے منع مت کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے محبوب ہم نے سب کچھ، سارے خزانوں کی کنجیاں تمہیں عطا فرما دی، اب جو کوئی مانگنے آئے منع مت کرنا۔ آئے آپ کا در ہم نے ایسا بنایا ہے جو بھی آئے جھولیاں بھر کر کے لے جائے۔ یہی وجہ ہے سراقوں کو محبوب تنگر عطا کر کے حکومت عطا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے ربیہ کو جنت عطا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے حضور ایک محفل میں 10 صحابہ کو جنت کا ٹکٹ عطا کرتے ہیں۔ ابو بکر تو جنتی، عمر تو جنتی، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، ایک محفل میں 10 کو ٹکٹ عطا کرتے ہیں۔ بلکہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، محبوب کہے تو بڑی بات، اللہ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے محبوب ادھر چاہتے ہیں اللہ اس چاہت کو پوری کر دیتا ہے، یہی وجہ تو ہے اللہ اکبر محبوب چاہتے ہیں سراقہ کے لیے سونا حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ محبوب چاہتا ہے عبد الرحمن بن عوف کے لیے ریشم حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ محبوب چاہتے ہیں ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھتے ہیں۔ محبوب چاہتے ہیں درخت چڑھ کر آ کر کے ان کے قدموں میں کلمہ پڑے، درخت چڑھ کر کے آتے ہیں۔ محبوب چاہتے ہیں معراج کی رات 50 نمازیں 5 ہو جائے، اللہ بظاہر اپنے کلمات تبدیل کر کے 50 کو 5 عطا کر دیتا ہے۔ محبوب چاہتے ہیں مقام جبل قبیس پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ محبوب چاہتے ہیں مقام صحابہ پر کھڑے ہو کر علی کے لیے سورج پلٹ آئے تو اللہ علی کے لیے سورج پلٹا دیا کرتا ہے۔ امام نے یوں عکاسی کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند اندے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اللہ نے محبوب ایسا دیا جو مانگے سب کچھ وہاں ملے۔ مجھے پتا ہے جس کو ایسا نبی ملا اتنا پاور والا، خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہیں، کوالٹی میں ان جیسا کوئی نہیں، کوالٹی میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے کوالٹی والے آئے، آدم جیسا کوالٹی والا، ابراہیم جیسا کوالٹی والا، اسماعیل جیسا کوالٹی والا، حضرت عیسیٰ جیسے کوالٹی والا، سب کی بڑی بڑی عظیم شان ہے، مگر محبوب کی شان محبوب کی شان۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں موسیٰ سے پوچھو ذرا، حضرت موسیٰ سے جب ان کی قوم پیاسی ہوتی ہے نا
اور کہتے کہ ہمیں پانی چاہیے، پانی نہیں ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ اپنا عصا نکالتے، عصا نکال کر کے پتھر پر مارتے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب عصا مارتے تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہ پتھر پھٹتا، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ، کتنا عظیم معجزہ ہے، بہت بڑا۔ موسیٰ کے معجزے پہ ہمارے ماں باپ قربان، یہ مگر یہ کلیم کا معجزہ، مگر حبیب کا معجزہ، حبیب کا معجزہ ہے۔ موسیٰ کی کوالٹی یہ ہے کہ جب ان کی قوم پانی مانگتی ہے تو وہ عصا پتھر پر مارتے ہیں اور پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پتھر بکھرتا ہے اور اس سے پانی کے 12 چشمے گرتے ہیں، 12 چشمے نکلتے ہیں۔ یہ کلیم کا معجزہ ہے، مگر حبیب کا معجزہ حبیب کا ہے۔ موسیٰ کی کوالٹی کہ پتھر سے پانی نکالے، مگر ذرا حبیب کی کوالٹی دیکھے۔ میرے محبوب سے بھی صحابہ نے پانی مانگا تھا ایک مقام پر، اللہ اکبر، ایک جنگ میں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، کسی کو غسل کرنا ہے، کسی کو پینا چاہیے، مگر یا رسول اللہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس وقت جب صحابہ نے کہا کریم آقا پانی کی طلب ہے، پانی نہیں ہے، اس وقت میرے نبی نے موسیٰ کی طرح اپنے عصا کے ذریعے سے پتھر پر اپنا عصا مار کر کے پانی نہیں نکالا، وہ کلیم کا معجزہ تھا۔ اب حبیب کی کوالٹی دیکھے، کلیم کی کوالٹی کے کہ پتھر سے پانی نکالے، حبیب کی کوالٹی کے کہ آپ نے پتھر سے نہیں بلکہ اپنا دستے مبارک آگے کر دیا اور 5 انگلیوں سے، محبوب کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ واہ کیا اللہ اکبر، جیسے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 1-2 نہیں تھے، 15,000 صحابہ تھے، ہم نے پانی پیا بھی، وضو کرنے والے نے وضو بھی کیا، غسل کرنے والوں نے غسل بھی کیا، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے۔ پھر راوی کہتے ہیں یہ تو ہم 1500 تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی پانی کم نہ پڑتا۔ میرے امام کہتے ہیں انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ میرے نبی، سب کی کوالٹی اپنی جگہ ہے، ایک سے بڑی، مگر محبوب جیسا کوالٹی والا۔ اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے، بات آئی تو ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ بڑی لطیف بات بتا رہا ہوں، اگر توجہ ہے تو پوری کائنات میں انسانوں کے نہیں، پانی میں تیرنے والے جانوروں کے بھی آپ اس پر بھی حاکم تھے، ان پر بھی حکومت کرتے تھے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں پر بھی آپ کی حکومت، پوری دنیا کی۔ آج تو بندہ زیادہ سے زیادہ آدھا ملک، ایک ملک کا اگر بادشاہ بن جائے تو پھر آپس سے باز ہو جاتا ہے، مگر حضرت سلیمان اللہ نے پورے کائنات کے ایک مخلوق، 18,000 مخلوقات کی حکومت عطا فرمائی۔ اب کوئی سرفرا کہہ سکتا ہے آپ کہتے ہیں نبی اپنی طرح، آپ کہتے ہیں نبی جیسا کوئی نہیں، نبی جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پوری کائنات کی حکومت عطا فرمائی، آپ کے نبی کو مرمائی تو بتا۔ کوئی یہودی عیسائی اعتراض کرے تو یہ جو جن کے پیجامے چڑھتے جا رہے پنڈلیوں سے اوپر ہوتے ہوتے شاید گھٹنوں تک آ جائے، یہ جواب دے پائیں گے؟ اگر کوئی عیسیٰ کا ماننے والا کہے، کوئی موسیٰ کا ماننے والا، کوئی سلیمان کا ماننے والا کہے، ان کی حکومت تو پورے کائنات پر تھی، اور تمہارے نبی کی شان تو یہ بظاہر ان کے پیٹ پر 2 پتھر بھوک کی وجہ سے بندے پہ تھے، اور تم کہتے ہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، تم کہتے ہو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ان کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جو نبی کو اپنی طرح کہے، بڑا بھائی کی طرح کہے، وہ جواب دے سکتا ہے؟ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو امام مانگے دعا اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہتے عاشقوں سے پوچھے، ہم سے نہ پوچھے۔ فرید الدین عطار اللہ ان کے مزار پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، بڑی لمبی چوڑی کتاب ان کے تذکرت ہو رہی۔ فرید الدین عطار ہے، کسی نے یہی سوال حضرت فرید الدین عطار سے پوچھا، کہا کہ حضرت سلیمان کو تو پوری دنیا میں حکومت دی گئی اور آپ کے نبی کا حال یہ بظاہر ان کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، تو پھر
اس اعتبار سے تو جو ہے آپ کے نبی کیسے افضل ہو، یہ تو تمہارا ماننا ہے، تم عاشق ہو۔ جب یہ اعتراض کیا نا قربان جائے اللہ والے پر، عاشقوں کا جواب بھی بڑا نرالا ہوتا ہے۔ فرید الدین عطار نے بڑے نرم لہجے میں، حالانکہ حدیث سے بھی جواب ہو سکتا تھا، مگر نرم لہجے میں اور بڑے قیاس کے مطابق ان کو جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ کہا میرے بچے، اگر تو نے کسی کی بارات کو دیکھا ہے، کسی کو دولہا بنتے بھی دیکھا ہے تو تجھے جواب مل جائے گا۔ کہا کہ نہیں، ایک دو کیا کئیوں کو دولہا بنتے دیکھا ہے میں نے۔ کہا کہ دیکھا ہے؟ کہا جب تجھے جواب مل گیا۔ کہا وہ جواب کیسے ملا؟ دولہا بنتے ہوئے دیکھا۔ کہا کہ تو نے دولہا بنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہاں۔ صحرا بنتے ہوئے؟ ہاں۔ کہا کہ پھر دیکھا جب دولہا بن کر کے تیار ہو جائے تو باپ آتا ہے اور آ کر کے اس پر پیسے وارتا ہے اور وار کر کے قریب کھڑے ہوئے فقیر کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ ماں آتی ہے، اس کے سر پہ پیسے وارتی ہے اور وار کر کے قریب کھڑے سائل پہ ڈال دیتی ہے۔ بہن بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے سر پر وار کر کے اسی کے جیب میں ڈال دی جائے، اس لیے کہ پیسوں کی ضرورت تو ابھی سے زیادہ ہے، چاروں طرف سے خرچی اس کے۔ آپ کہیں گے اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر یہ محبت نہیں ہوگی، یہ تو سیاست ہوگی، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے جس کے سر پر پیسے وار دیے جاوے پھر اس کی جھولی میں نہیں ڈالی جاتی، ورنہ پھر دیکھنے والے کہیں گے یہ محبت نہیں، یہ سیاست ہے، یہ محبت نہیں، یہ تجارت ہے۔ تو پھر ایک دولہا بنتا ہے، جب کسی کے گھر پہ دولہا بنتا ہے، باپ اپنے حیثیت کے مطابق پیسے وار کر کے فقیر کی جھولی میں ڈالتا ہے، ماں اپنی حیثیت کے مطابق پیسے وار کر کے فقیر کی جھولی میں ڈالتی ہے، بھائی بہن اپنی حیثیت کے مطابق فرض اللہ اکبر سر پر وار کر کے کسی سائل کے جھولی میں ڈال دیتی ہے، اس لیے کہ اگر سر پر وار کر کے اسی کے جیب میں ڈالی جائے پھر محبت نہیں ہوگی، تجارت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جس طرح آج اللہ اکبر ایک دولہا بنتا ہے، اس کے سر پہ وار ہوئے پیسے اس کی جھولی میں نہیں بلکہ کسی سائل کی جھولی میں ڈالتے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل ہزار بار سمجھانے کے لیے اللہ نے بھی معراج کی رات اپنے محبوب کو دولہا بنایا، اپنے محبوب کو دولہا بنا کر کے پوری کائنات اپنے محبوب کے سر پر وار کر کے دنیا کو عطا فرما دی اور بتا دیا یہ دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ محبوب کے صدقہ ہے، محبوب کے خیرات کا صدقہ۔ یہ نبی کی کوالٹی ہے۔ بتانا کہ جس کو اللہ ایسا محبوب عطا کرے کہ اس جیسی شان والا کوئی دوسرا کسی وصف میں نہیں، چاہے حسن کے اندر ہو، چاہے کوالٹی کے اندر ہو، چاہے ریئلٹی کے اندر ہو، کسی اعتبار سے نہیں، اس محبوب کی زندگی کو ہم ترک کر دیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ بدلے اپنے آپ کو، ایسا محبوب جس کو ملے اور وہ قوم اپنے محبوب کی قدر نہ کرے، اس سے بڑی نادان قوم کون ہے؟ بدلے اپنے آپ کو، بدلے۔ یہ محفل ذکر مصطفیٰ بنتی رہے گی، مگر ان محفلوں سے اپنے کردار کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم حضور کی محبت کا دم بھرتے، ایمان سے بتائیں حالت یہ ہمارے جوانوں کی کہ انہیں غسل کا طریقہ تک نہیں آتا ہے۔ حضرت پوری راجستھان بھر کے نگاہ تھوڑا سا میں سامنے بات کروں، ایسے ایسے جگہ جانا ہوا جہاں لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اس سے پھر مجھے بتائیں حضور کو منہ کیا دکھائیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں۔